الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہو گئے ہوں، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر سخت، حالانکہ بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹیں تو ان سے پانی نکلے، اور یقین جانو ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ خوف الہی سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 74 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے حوالہ سے خاص طور پہ جو ان کی بات چل رہی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہاں خطاب موجودہ اور سابقہ تمام یہودیوں کو ہے، اور خاص طور پہ جو وہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی تھے، براہ راست تو اب وہاں پہ یہ خطاب ان سے اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن کا جو نزول ہے ظاہر ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان آیات کا نازل ہونا تو ان کے جو براہ راست مخاطب ہیں وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی تھے۔ اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آج کفار بھی موجود ہیں، مکہ کے اندر بھی، مدینہ منورہ میں بھی موجود ہیں، لیکن یہودیوں تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب کتاب بھی کیا، تمہیں اللہ نے ایک رسول بھی عطا کیا، اور تمہیں بالواسطہ انڈائریکٹ تمہیں صحبت نبی بھی رہی موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں، انعامات، اکرامات اور فیض رسانی کا مرکز ملنے کے باوجود بھی تم بے فیض رہے۔ یہ یہودیوں سے براہ راست بات کی جا رہی۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ جو کفار تھے، ظاہر ہے یہ تو بت پرست لوگ تھے، یہ تو شروع سے ہی کافر تھے، مشرک تھے، بت پرستی کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ یہود و نصارہ جو ہیں یہ دونوں ظاہر ہے یہ تو اہل کتاب ہیں، کتاب ان کے پاس، رسول ان کے پاس، شریعت ان کے پاس۔ اب ان کے پاس جب نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان کے سامنے اعلان نبوت کیا ہے، تو انہیں تو اپنا رویہ کافروں کے مقابلے میں بہت نرم رکھنا چاہیے تھا۔ اصولی بات یہ، چونکہ ظاہر ہے یہ تو آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے تھے، اب تو یہاں صرف اتنا چینجنگ آئی تھی کہ بالکل وہی نظام ہے، وہی ترتیب ہے، اسی طرح کتاب ایک آ رہی ہے، اسی طرح ایک نبی اور رسول ہے، اور ان کو اب یہ بتانا تھا کہ جس تورات کو تم نے پڑھا ہے اسی تورات میں یہ لکھا ہے، موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو آفاقی نظام ہے اس کو اکمال کی طرف لے کے چلنا ہے، اس کو پرفیکٹ کرنا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے وہ گھڑی آ کے اعلان کیا جانا ہے کہ اب نظام کائنات مکمل ہو چکا ہے، اب مزید نہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی رسول کی ضرورت ہوگی اور نہ کتاب کی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری باتیں بائبل میں بھی موجود تھیں، یہ ساری باتیں تورات میں بھی موجود تھیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے جی؟ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔
تم نے تورات کو بھی بھلا دیا، تم نے بائبل شریف کو بھی بھلا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ تمہارے دل اس قدر سخت ہوئے کہ گویا یہ پتھر ہیں۔ کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ اور قرآن نے ایک یہاں لفظ استعمال کیا، او اشد قسوہ، کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب یہ اندازہ کیجئے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وہ کیا وجہ ہے، کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا پہاڑ پتھر یہ اتنے جو سخت ہوتے ہیں، ان کو بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ ان سے باقاعدہ لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے نہریں جاری ہو جاتی۔ آپ کبھی جائیں نا یہ ناردرن ایریاز میں، تو وہاں سے کس قدر پورے دریا ہیں جی، پہاڑی علاقے میں وہاں سے پورے دریا نکلتے ہیں پہاڑوں سے، جس سے کئی آبادیوں کو سیراب کیا جاتا ہے، کئی زمین کے حصوں کو وہاں پہ فصل اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس سے فیض پاتے ہیں۔ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ تم سخت اس لیے ہو گئے ہو کہ پتھروں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن آج تورات بھی تم نے ضائع کر دی، نصارہ تم نے بائبل کو بھی ضائع کر دیا، سب کچھ تم نے بھلا دیا۔ اور آج کیا ہوا جی؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے دوسری قسم پتھروں کی وہ بھی ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، دوسرا درجہ کیا ہے؟ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ براہ راست اس میں سے نہریں نکلتی، ایک یہ کہ پتھر موجود ہے، پہاڑ ہے، اس میں سے ایک پتھر تھوڑا سا پھٹا اور اس میں سے چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ چشمے ابلتے ہیں نا جی، اب وہ چشمے جو ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، اس سے بھی لوگ آ کے، جو قریبی بستی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آ کے برتن لے آتے ہیں اور وہاں سے پانی بھرتے ہیں اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی تم سے زیادہ اچھے اور بہتر ہیں۔ اور تیسری قسم فرمایا وہ ہے جو پانی تو جاری نہیں کرتے، چشمے تو ان سے نہیں پھوٹتے، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے وہ خود ایسے کانپتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے۔ یہ تیسرا درجہ اللہ نے لکھا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہے کہ پتھر ہو کر وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم ہے نا جی حرم شریف میں، وہ کیا ہے؟ پتھر ہے نا، نشان ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کا۔ تو کبھی پتھروں میں بھی پاؤں کے نشان لگے؟ پتھر تو سخت ہوتا ہے، پاؤں اس کے اوپر ہے، اس کو کیا فرق؟ لیکن وہ پگھلا کیوں؟ غور کریں، پتھر پگھلا ہے تو نشان قدم بنا ہے نا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ روایات میں لکھا ہے، خود اسرائیلیات، خود یہودیوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، ان کے علماء نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس قدر عظمت و شان والے نبی اور رسول ہیں کہ ان کے پاؤں کے خوف اور ڈر سے پتھر پگھل گیا۔ یہ یہودیوں نے لکھا، عیسائیوں نے یہ باتیں لکھی، اس قدر وہ شان والے نبی ہیں جناب سیدنا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کوئی شک نہیں ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آیت آ گئی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، وہاں 2 نفل ادا کرنا یہ سنت ہے، اور آقا کی محبوب سنت ہے، پسندیدہ ترین سنت ہے آپ کی۔ اب یہ تینوں صورتوں سے یہ یہودی محروم ہیں، لہذا پتھر تم سے اچھے ہیں۔ اب ہمیں یہ آیت کیوں سنائی جا رہی؟ اب ظاہر ہے اصل مقصد تو قرآن مسلمان نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، بالخصوص اور بالعموم ساری کائنات کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے؟
اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری زندگی ایسی ہو جائے مسلمانوں کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اور تمہارے دل پتھر ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی ایسی ہو جائے کہ تمہاری زندگی سے کسی کو فیض ہی نہ پہنچے، کہیں ایسا نہ بن جانا کہ تمہاری زندگی سے کسی کو نفع نہ پہنچے، کہیں ایسا نہ بن جانا۔ زندگی میں یہ کم از کم 3 درجے تو ضرور رکھنے ہیں مسلمانوں، یہ مسلمان کو بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی میں یہ 3 درجے ضرور ہونے چاہیے۔ تمہاری شخصیت سے اللہ کی مخلوق کو بے پناہ فائدہ پہنچنا چاہیے۔ وہ جو پتھروں سے فرمایا نا نہر جاری ہوتی ہے، وہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس سے جو نہر نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، وہ فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں کو؟ نہیں۔ فرمایا ہے مسلم اگر تیری ذات سے، تیری شخصیت سے اگر انسانیت کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر تو پتھر سے بھی بدتر ہے، پھر مت رہنا اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات تو تبھی ہے نا جب اس مقصد کو پورا کرے۔ شرف انسانیت کا تو نے خیال ہی نہ رکھا، تو نے تو اس کو خود ہی ضائع کر دیا۔ دوسرا درجہ فرمایا اگر اتنی مخلوق کو نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچا، اس ابلتے ہوئے چشمے کی طرح کچھ نہ کچھ تو تیری ذات سے ایسا نکلے، تیرے ہاتھ سے ایسا کچھ چلا جائے کہ انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ فرمایا اگر یہ دونوں درجوں پہ نہیں بیٹھا، اتنا کمزور ہو گیا ہے تو کم از کم اس درجے پہ تو آ جانا کہ تیری اپنی ذات میں اس گرتے ہوئے پتھر کی طرح جو اللہ کے خوف سے ڈرا اور ہیبت آئی اور گر گیا نیچے چوٹی سے، فرمایا اتنا تو تیری زندگی میں آ جائے کہ تیرے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو بدل۔ اور جس میں یہ تینوں نہیں ہیں تو فرمایا پھر یاد رکھ پتھر تجھ سے 1000 گنا اچھے ہیں، پتھر تجھ سے بہتر ہیں، تو پتھروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، صوفیاء نے یہ لکھا ہے۔ اور فرمایا جب دل سخت ہو جائے، جب دل سے شفقت چلی جائے، نرمی چلی جائے، اور یاد رکھیے دل نرم کیسے ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ انسانی جو قلب ہیں وہ فیض رساں صرف اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں، صرف اللہ کا ذکر ایسا ہے جو ان کا اس کا علاج ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہم پہلی سیڑھی پہ چل رہے ہیں، اس سیڑھی کے لائق ابھی میں تو اپنے آپ کو نہیں ابھی سمجھتا کہ میں اس کو دیکھوں، ابھی اسی کو پکا کریں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے نا۔ ابھی ہم نے 2 فرض پڑھے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ابھی ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے باطن اور ظاہر کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے سارا ظاہر ہی ظاہر ہے، اللہ کے لیے سارا ظاہر ہی ظاہر ہے۔ کان ہمارے اس طرف ہوں، لیکن اگر دل میں توجہ کسی اور طرف ہے، سوچ کسی اور طرف جا رہی ہے، تو پھر طے ہے ہم ابھی اس تصور میں نہیں آئے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ابھی اس تصور میں نہیں آئے۔ نماز میں کھڑے ہیں، پورا ادب ہے، احترام ہے، پوری توجہ ہے، لیکن ایک اندر سوچ کسی اور طرف جو ہی چلی گئی تو پھر یہ آ گیا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ابھی، تو وہ توجہ وہیں ٹوٹ گئی۔ اس کو زبردستی ہم نے قابو کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے مسلسل ریہرسل چاہیے، اس کے لیے مسلسل محنت چاہیے۔ ایک شخص ہوتا ہے نا، وہ ڈرامہ کرتا ہے، وہ فلم بناتا ہے، کتنی بار وہ ریہرسل کرتا ہے ایک گندے کام کے لیے، تو ہم ایک نیک کام کے لیے نہیں بار بار محنت کر سکتے، کوشش کر سکتے؟ کرتے ہیں، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تجربات سے گزرا ہوں میں، آپ فائدہ اٹھا لیں۔ پوری توجہ بندہ کرتا ہے، پورا زور دیتا ہے، پھر کہیں ڈائیورٹ ہوتا ہے یہ دل، پھر ڈائیورٹ کہیں ہو جاتی ہے ذہنی سوچ، پھر اس کو کھینچیں، پھر اس پر ضرب لگائیں،
پھر اس پہ ضرب لگائیں اللہ کے ذکر کی، بار بار لگائیں، بار بار لگائیں. پہلی سیڑھی یہ ہے. اور پھر انشاءاللہ وہ وقت آتا ہے کہ انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کا دیدار کرتا ہے. یہ طے ہے، یہ طے ہے بات. لیکن ظاہر ہے بن محنت کوئی نامی نہیں ہوا. دانہ خاک میں ملا تب گل و گلزار ہوا. جب تک دانہ مٹی میں مٹی نہ ہو تو اس پہ پھول تو نہیں آتے، اس پہ پھل تو نہیں آتے. پہلے مٹی میں مٹی ہونا پڑتا ہے، اس حد تک جانا پڑتا ہے. پھر جب انسان مٹی میں مٹی ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے تو پھر وہ مالک ہے، وہ پھر پھل پھول لگا دیتا ہے. اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں اس تصور کو مضبوط کرے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، لوگوں میں ہیں، تنہائی میں ہیں، ہر جگہ ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. پہلے مرحلے میں ہم نے اس تصور کو مضبوط کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو بھی لے کے چلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے بعد اگلے بھی کشف کے راستے ہمارے لیے کھول دے اور اللہ ہمیں اسی راستے کا مسافر رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.